علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ بہت سے ایسے شرعی سوالات جن کے جوابات، جن کا علم ہم جاننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ سوال کے ذریعے سے اس کا جو جواب جو مفتی صاحب عطا فرمائیں گے تو یوں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سے ایسے ضروری اور اہم سوالات جن کے جوابات اس پروگرام میں ہمیں انشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان مفتی محمد سجاد اطاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ٹھیکے پر زمین دینا کیسا؟ جی، ٹھیکے پر زمین دینا عام طور پر عشر کا بھی سوال اس میں اٹیچ ہوتا ہے، اور ہمارے بطور خاص لوگ عشر بھی نکالتے ہیں، اور زمینی فصل کی زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی کہ ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے۔ دوسرا میرا اس کے ساتھ سوال یہ ہوگا کہ عشر کس پر ہوگا زکوٰۃ کے طور پر، ٹھیکے پر دینے والا یا اس میں فصل اگانے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیکے پر زمین دینا جائز ہے، یہ کرائے پر زمین دینا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا عشر کاشتکار پر ہوگا، یعنی جو زمین کی کاشتکاری کر رہا ہے، جو ٹھیکے پر لے رہا ہے اس پر اس کا عشر ہوگا۔ صحیح۔ اور جو مالک زمین ہے اس پر عشر نہیں ہے، کیونکہ وہ کاشتکار ہی نہیں ہے، اس نے زمین کرائے پر دی ہوئی ہے، اور کرائے سے جو ان کو آمدنی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے یا اس کو ساتھ ملا کر اگر یہ صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس حاصل ہونے والی رقم یا ٹھیکے کے طور پر حاصل ہونے والی فصل پر کوئی عشر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یعنی اس پر عشر نہیں ہے، البتہ وہ رقم جمع ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے احکامات آئیں گے اس پر۔ وہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور یہ رقم ان کے پاس آ گئی اور ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت بھی آ گیا، رقم یہ موجود ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، یا اسی رقم کی وجہ سے ہی یہ صاحب نصاب ہو گئے تو پھر جو دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں کہ نصاب پر سال گزرے اور پھر سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان پر لازم ہو۔ اور اگر پہلے سے سال چلتا ہوا آ رہا ہے تو پھر یہ اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ جی، اگر پہلے سے یہ صاحب نصاب ہیں اور یہ رقم بھی آ گئی ہے اور بالفرض دوسرے دن ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صحیح، تو اب اس رقم کو بھی یہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار کریں گے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی 10 دن پہلے آئی، 2 دن پہلے آئی۔ جو شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے پاس نصاب کے آخری دن بلکہ آخری لمحات میں بھی رقم آ جاتی ہے تو وہ رقم بھی اسی نصاب میں شمار ہو جاتی ہے۔ اس رقم کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ تو جو ادائیگی یعنی جو زکوٰۃ فرض ہونے کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی رقم آئے گی وہ اسی نصاب کے ساتھ ہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ جی، کئی افراد ہیں جو اس طرح کی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ 20 لاکھ تو ابھی آیا ہے، یہ 10 لاکھ ابھی آیا ہے، 5 لاکھ ابھی آیا ہے، یہ تو ہم ساتھ اس کو نہیں ملانا چاہیے یا اس پر سال نہیں گزرنا۔ تو جواب آپ کو اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ اب صاحب نصاب ہے تو اب اس کے اندر کوئی الگ سے اس کا سال شمار نہیں ہوتا، ورنہ سال کے اندر تو بہت سا پیسہ ایسا ہے جو آپ نے خرچ کیا،
جو آپ نے کہیں لگا دیا، کوئی آپ نے رہنے کا مکان لیا، آپ نے اس میں پیسہ لاکھوں لاکھ لگا دیے، آپ نے گاڑی خرید لی اس میں آپ نے لگا دیے، دیگر اور اپنی ضروریات میں خرچ کیا، تو شریعت آپ سے یہ بھی تو مطالبہ نہیں کر رہی کہ جو لاکھوں سے فائدہ اٹھایا ہے اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کرو، نہیں، خرچ ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آپ نے ایسی جگہ خرچ کیا ہے کہ جس سے کوئی اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیز آپ نے نہیں لی، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ خرچ ہوا تو بس ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہم یہ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب آخری وقت نہیں کرتے، تو یوں یہ مسئلہ بھی ہمیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ اگر نصاب پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، اب کوئی رقم ایڈ ہوئی تو وہ اس کے ساتھ ہی ضم کر دی جائے گی، ملا دی جائے گی، اور مجموعی جو رقم ہوگی اس پر آپ 2.5% زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اور یہ جو ٹھیکے کا مسئلہ ہے، اس طرح کئی کرائے والے اور بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کئی لوگ سجاسہ پوچھتے ہیں، مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو مکان کی مالیت پر وہ زکوٰۃ بنتی یا کرائے پر بنتی ہے، دکان دی ہوئی ہے، گاڑیاں بھی لوگ کرائے پر دیتے ہیں تو اس کا بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا، کئی ایسے افراد ہیں جن کو کرائے پہ دکان تو دی ہوئی ہے لیکن کرایہ آیا کھا لیا، وہ بھی گھر کے اندر گھر کے اخراجات میں ایک بنے ہوئے ہیں کہ بھائی 20,000 کرایہ آئے گا، یہ بچوں کی فیس میں جائے گا، یہ فلاں خرچ ہو جائے گا۔ تو اب ایسے شخص کو کیا پورے سال کے کرائے کو شمار کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی یا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز کرائے پر دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چیز پر زکوٰۃ نہیں، چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ مکان ہے، دکان ہے یا گاڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو آمدنی حاصل ہوئی، یعنی جو کرایہ حاصل ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی جبکہ اس نے اس کو خرچ نہ کیا ہو، یہ پہلے سے صاحب نصاب ہو، اب یہ کرایہ بھی آ گیا اور رکھا ہوا ہے اور سال مکمل ہوا، تو اب جو نصاب کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس میں اس کو بھی شامل کرے۔ ٹھیک۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کرائے کے آنے کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور رقم اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، خرچ نہیں کی ہے، تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا سال مکمل ہونے پر۔ اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور اس رقم کے، اس کرائے کے آنے کی وجہ سے صاحب نصاب ہو گیا، تو جس وقت صاحب نصاب ہوا تو اس وقت سے ان کا سال شروع ہوا، پھر جب یہی وقت، یہی دن آئے گا تو پھر اس وقت دیکھیں گے کہ اگر صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ ماشاء اللہ، پروگرام دارالفتہ سنت جاری وساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا میوزک، ڈھول، ڈف یہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ناجائز ہے؟ جی، میوزیکل آلات اور میوزک وغیرہ یہ کہاں سے منع ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا اور کھیل کود میں مشغول ہونے کے لیے بھی پیدا نہیں فرمایا ہے، اور ایسے تمام آلات کہ جو کھیل کود، تماشے اور وقت برباد کرنے کے لیے ہیں وہ ناجائز ہیں۔ جہاں تک میوزک اور موسیقی کے آلات ہیں تو اس کے بارے میں تو خاص حدیث پاک میں وعیدیں بھی آئی ہیں جی، کہ جو اس طرح کی گانے والی آواز یا لاہو و لعب کی یا مزامیر کی آواز سنے گا تو اس کے کان میں سیسا ڈال دیا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وعید آئی ہے انہی چیزوں کو سننے کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی انہوں نے ذکر کیے، ڈھول، باجے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو یہ ساری انہی چیزوں میں شامل ہیں کہ جس کو قرآن میں بھی منع کیا گیا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ لہو و لعب کی چیزیں خریدنے اور بیچنے کا جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر سمجھے لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو ہنسی مذاق بنا لیں، اولئک لہم عذاب مہین،
ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ اور یہاں لہو الحدیث سے جو مراد وہ ایسے تمام فضول اور لہو کام بھی، اور اسی کے اندر موسیقی، آلات موسیقی، گانے باجے، گانے والے، گانے والیاں، یہ تمام اس میں شامل، اور ایسی محفل جمانے والے، رقص کرنے والے، وہ بھی سب اسی آیت مبارکہ کے تحت ان کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ سجاد صاحب، یہ جو آیت مبارکہ جب اتری تھی تو یہ ایک شیطانی ایسا کام تھا جو کفار نے شروع کیا تھا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے، اور دوسری طرف یہ گانے باجے والے اور یہ موسیقی آلات یہ کھڑے کر دیے گئے، اور ایک اس طرح کی محفل جمانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کس لیے؟ یہ لہو الحدیث والی یہ چیزیں، یہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، یہ بہکاوے میں ڈال دیں، ان کو گمراہ کر دیں، اس نیکی والے راستے سے پھسلا دیں۔ تو جو لوگ مجمع کے لیے، بعض تاجر آتے تھے، بڑے بڑے تجارتی قافلے بھی آتے تھے، جب ان کو کوئی ایمان کی، اسلام کی دعوت دی جاتی تو دوسری طرف یہ لوگ ایسے مجمع لگا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت میں چہرے مسخ ہونا، پتھر برسنا، یہ بھی ہوگا اس امت میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب شراب سر عام ہوگی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، گانے والیاں ہوں گی اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا۔ امت کو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وعید یہ بیان کی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اپنے آپ سے، آج کہا جاتا ہے موسیقی، اس کو سجاد صاحب روح کی غذا بنا لیا، یعنی بعض لوگ اس کو یہ تعبیر کر دیتے، یہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ تو کیا سکون اس میوزیکل معاملات میں ہے یا سکون کسی اور چیز میں؟ دیکھیں، جیسا دل ہوگا اس کا ویسا سکون ہوگا۔ تو جس کا دل انہی لہو و لعب والی چیزوں سے سکون پاتا ہے تو بظاہر ان کو انہی چیزوں سے سکون آتا ہے، لیکن یہ چیزیں سکون کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو جن کے دل اللہ پاک کی یاد سے معمور ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور جن کے دل نیکیوں اور عبادتوں کی طرف راغب ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ پاک کے ذکر سے، عبادت سے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے سے۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا زمینی فصلوں میں بھی حلال و حرام کا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ زمینی فصلوں میں بھی، یعنی عام طور پہ جانوروں میں تو ہوتا ہے، زمینی فصلوں میں بھی کوئی حلال حرام کا ہے؟ زمینی فصلوں میں تو جس کا کھانا جائز ہے وہ جائز ہے۔ حلال و حرام اس اعتبار سے کنسیپٹ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی فصل جو ہے وہ چوری کر کے، غصب کر کے لے لی تو ظاہر ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یوں تو جو ہے وہ حرام ہے، اور بقیہ کوئی حلال و حرام کا اس میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ یعنی فصلوں کے اعتبار سے اس میں نہیں ہے اس طرح کا کوئی؟ جی، فصلوں یعنی یہ خارجی وجہ ہے نا، یہ تو اب چاہے فصل کے ساتھ نہ بھی ہو، کسی کا پیسہ کسی نے پکڑ لیا، کوئی اور کوئی لوٹ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ فصلوں میں باقاعدہ کوئی اس طرح کا حلال حرام کا تصور نہیں۔ اس میں مختلف نوعیتیں، اگر ہم اس کو مزید اس کو واضح کریں تو مختلف فصلیں مختلف ہوتی ہیں، بعض نشے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب وہ نشہ کہ جو نشہ کرنا ہی حرام ہے تو اس کا استعمال بھی حرام ہوا، تو اس اعتبار سے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ اور بقیہ یوں اگر کہیں کہ کوئی فصل ہوئی اس کا استعمال کرنا حرام ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فی نفس ہی وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ چیز ہے، اس کا خارجی استعمال کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے تو اس کا حلال حرام ہو سکتا ہے، لیکن فی نفس ہی
جیسے یوں ہے نا کہ کتا جو ہے وہ حرام ہے یا گدھا حرام ہے، تو اسی طرح کوئی ایسی فصل ہو کہ جو حرام ہو، تو اس طرح کا کوئی کنسیپٹ فصلوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میسیج کے ذریعے بھی جو سوالات آئے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ نابینا افراد پر زکوٰۃ واجب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ کا دار و مدار جو ہے وہ دیکھنے اور نہ دیکھنے پر، یعنی بینائی یا بینائی سے محرومی پر نہیں ہے، ٹھیک۔ بلکہ شریعت نے اس کے لیے نصاب مقرر کیا ہے۔ عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، چاہے وہ نابینا ہو چاہے وہ بینا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی دوسری شرائط دیکھی جائیں گی، یہ اس میں نہیں ہے۔ جی یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کئی ایسے معذور بھی تو ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات کسی کو معذور ہے، وہ اپنی معذوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مانگتا ہے، اور لوگ بھی اسے بھی مانگتے ہیں یا پیشہ ہی اختیار کرتے ہیں، لوگ بھی اسے دیتے ہیں کہ یہ معذور ہے، حالانکہ معذور بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا صاحب حیثیت ہے کہ اس کے اوپر خود زکوٰۃ بنتی ہو۔ اسی طرح بیوہ عورت کے حوالے سے مطلقاً لوگوں کا ذہن بنا ہوا کہ بیوہ ہے تو بیوہ کو زکوٰۃ دے دو، ہر بیوہ کے لیے نہیں ہے، بیوہ بھی اگر خود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کے اموال یا سونا چاندی کرنسی کسی طرح بھی اس کے پاس یہ موجود ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، تو وہ بیوہ تو زکوٰۃ ادا کرے گی، وہ ادا کرے گی، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں کی زکاتیں وصول کریں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آدمی اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے، تو نابینا کئی ایسے افراد ہوں گے جو کروڑوں پتی ہوں گے، ان کے پاس زمینیں ہیں، ان کے پاس کیا کیا کچھ ہوگا، تو اس کو دیکھ کے نابینا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، سال بسال صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ کچھ ایس ایم ایس مزید شامل کرتے ہیں۔ بچوں کی شادی پہ کمیٹی نکلی تھی ان کی 3 لاکھ روپے کی، اور 4 مہینے پہلے یہ نکل چکی ہے، 20,000 روپے یہ دیتے ہیں کمیٹی کی طور پر، تو زکوٰۃ لازم ہوگی اور کتنی ہوگی؟ بیسیوں پر جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنی بیسیاں جمع کروا دی کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ اگر صرف کمیٹی کو ہی دیکھیں اگر صرف اور کوئی اماؤنٹ نہیں ہے؟ جی، اور اماؤنٹ نہیں ہے، صرف یہی بیسیاں ہیں، جو ہی بیسیاں نصاب کی مقدار کو پہنچی تو یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ صحیح۔ اب پھر بیسی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیسی سب سے آخر میں لی ہے یا پہلے وصول کر لی ہے۔ اگر پہلے وصول کر لی ہے تو ان کے اوپر جو ہے وہ خود قرضہ ہو گیا، یعنی جو بیسیاں ابھی ادا کرنی ہیں وہ لوگوں کا ان پر قرض ہے۔ ٹھیک۔ اب اگر وہ قرضہ ہی اتنا ہے کہ قرضے کو مینیج کریں تو نصاب بھی باقی نہیں رہتا، تو یہ صاحب نصاب ہی نہیں بچے۔ صحیح۔ اور اگر یہ صاحب نصاب بیسیوں سے ہو گئے بھرتے بھرتے، اور پھر ان کی بیسی آخر میں کھلی ہے، تو اب چونکہ یہ صاحب نصاب پہلے سے ہو چکے تھے، تو جو ہی نصاب مکمل ہونے کے بعد سال گزرا تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے، یعنی اتنا قرض کہ جس سے نصاب ہی ختم ہو جائے، اگر ایسا قرض نہیں تھا تو سال گزرتے ہی ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب جو ان کی بیسی کھلی ہے تو یہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو پیچھے اگر جو ہے وہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ صحیح، یعنی اس میں یہی تفصیل ہے، ابھی کمیٹی نکل چکی اور کمیٹی نہیں نکلی۔ آپ دونوں اعتبار سے ناظرین کرام اس مسئلے کو دیکھ لینا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لاکھوں لاکھوں روپے کی، مثال کے طور 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی، اب اس نے ابھی تک جو بھرے تھے وہ 40,000 بھرے اور 5 لاکھ نکل آئے، تو یوں یہ 4,60,000 روپے کا مقروض ہو گیا، یعنی اس نے اب لوگوں کے بھرنے ہیں کمیٹیاں۔ تو یہ جو 5 لاکھ ایک ساتھ آئی ہیں، 5 لاکھ کا اماؤنٹ ایک ساتھ آیا، تو یہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر دوسرے کے ساتھ مل کر بھی اس کا نصاب کا وقت بھی آ چکا ہے تو اس میں سے جتنی کمیٹیاں اس نے دینی ہے وہ مائنس کر لیں، چاہے کسی کی 2 لاکھ کی کمیٹیاں مائنس بنتی ہیں، 2.5 لاکھ کی بنتی ہیں، 3 لاکھ کی بنتی ہے، تو وہ مائنس کرتا جائے۔ مسئلہ اس کا زیادہ ہے کہ جو کمیٹیاں بھر رہا ہے کمیٹی نکلی نہیں ہے، اب کسی کے 2 لاکھ کمیٹیوں کی طرف چلے گئے، 3 لاکھ چلے گئے، 4 لاکھ چلے گئے، 5 لاکھ چلے گئے،
تو یہ سال بسال اپنا اس کا حساب کر کے اس کو اپنے اماؤنٹ میں پلس کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اگرچہ جو پیسہ کسی سے لینا ہے تو اس میں یہ وسعت ہے کہ وہ کب اس کو اختیار ہے کہ کب جب مل جائے یا 5واں حصہ نصاب کا مل جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، لیکن ایک آسان حساب کتاب کرتے ہوئے ہر سال جتنا اس کا اماؤنٹ جمع ہو رہا ہے اور جتنا کمیٹیوں میں یہ بھر چکے ہیں ان سب کا وہ شمار کر کے یہ اپنی زکاتیں ادا کرتا رہے۔ جن کی کمیٹیاں نکل چکی ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، جتنا پیسہ انہوں نے اب لوٹانا ہے بھرنا ہے آگے کمیٹیوں کا تو وہ اس میں سے مائنس کر کے بقیہ رقم سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب بنائیں گے۔ جی مزید سوال۔ ہمارے یہاں نا مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت خواہ وہ ماں ہو یا بیٹی ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کا ہو گیا انتقال تو اسے کفن جو ہے وہ اس کے جو ماں باپ ہے پیچھے سے وہ آ کر دیں گے، خاوند نہیں دے سکتا، بیٹا نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا ہے کہ جو پہلا وہ کھانا جو ہوتا ہے نا، مطلب کہ جنازے سے فارغ ہو کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں اس کے وہ آ کے دیں گے، بیٹا یا خاوند نہیں دے سکتا۔ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمانا ہے کہ ٹھیک ہے یا لوگوں نے ایسے باتیں؟ جی، یعنی باتیں بھی ایسی بنائی ہوئی ہیں اور وہ بھی دوسروں پہ لازم کی ہوئی ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے یا کریں گے نہیں، یہ وہ کرے گا۔ بہرحال شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا کفن کسی پر یوں لازم نہیں ہے کہ یہ بیٹا دے گا یا شوہر دے گا یا بھائی دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو انتقال کرنے والا ہے اگر اس کا کوئی ترکہ موجود ہے، یعنی اس نے اگر اپنے پیچھے کوئی رقم پیسہ وغیرہ چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے، یعنی اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے ترکے سے نکالے جائیں گے، وہ لے لیے جائیں گے، جتنا خرچ ہوگا وہ اتنا اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی وارث یا غیر وارث اپنے طور پر دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی پر خاص لازم کر دینا کہ یہی دے گا تو ایسا نہیں۔ ہاں اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو اس کے کفن دفن کے تمام اخراجات جو ہے وہ اس کے شوہر پر لازم ہے، اس کے شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی میت کا ترکہ ہے ہی نہیں تو پھر جن پر نفقہ واجب ہے تو ان پر کفن دفن کے اخراجات بھی لازم ہیں۔ تو اب اگر جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر لازم ہے، اگر وہ ان ورثاء میں شامل ہیں کہ جن پر میت کا نفقہ وغیرہ لازم ہے اور میت کا اپنا مال بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ان پر لازم ہوگا کہ وہ کفن دفن کے تمام انتظامات انجام دیں۔ اب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اب جیسے شوہر کو نہیں کرنے دیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ عام طور پہ مشہور بھی ہمارے یہاں کہ عورت فوت ہوگی تو میکے سے کفن آئے گا۔ کبھی لڑائی بھی ہوتی نا تو وہ عورت بھی اپنے میکے بھائیوں کو یہ کہتی کہ کفن بھی میں آپ سے نہیں لوں گی۔ تو یہ ایک مطلب عام رسم و رواج کے طور پہ اس کو کہیں تو شرعی طور پر اگر یوں لازم کسی پر نہ کرتے ہوں اور نہ دینے پر تان و تشنیع نہ کرتے ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات یہی ہے گی کہ اگر اور کسی بھی عورت کا کفن اس کے میکے پر لازم کر دیا، یعنی سمجھ ہی یہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیں گے، کسی اور کا دینا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے رسم و رواج ہیں کہ جس میں شرعی مسئلے کو ہی غلط بیان کیا جا رہا ہے، جس پر واجب ہے اس پر نہیں بلکہ کسی اور پر واجب جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ رسم و رواج غلط ہیں اور اس طرح کی سوچ بھی غلط ہے۔ بلکہ اس کو یوں بیان کر دیا جائے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لازم نہیں سمجھتے ہیں، میکے کی طرف سے آ گیا تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اجازت دے دے، کہ عام طور پر یہ اس کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ چلو عورت کی خواہش بھی تھی، اس کی خواہش کے مطابق عمل کر دیا۔ لیکن اگر شوہر کفن دفن کا انتظام کر رہا ہے، اس کو روک دیا گیا تو یہ فتنے اور انتشار کا بھی باعث ہے، اور یہ ایک شرعی جو تقاضا ہے شوہر اس کو پورا کر رہا ہے اور اس میں رکاوٹ بننا ہے، یہ شرع اس کے بھی برخلاف ہے۔ اچھا، کھانے کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی میکے کو ہی کہتے ہیں، پہلے دن کا کھانا انتقال ہوا تو میکے کی طرف سے ہی کھانا آئے گا،
یہ اور کھانا آپ کو تو پتہ ہے دعوت میت کے طور پہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، صرف اہل خانہ کے لیے کھانا نہیں، وہ سب کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل میت کو کسی کے کھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بھی فلاں کا کھانا آئے گا، فلاں کا کھانا آئے گا۔ یہ ایک بری بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور کسی کے اوپر کھانا لازم قرار دے رہے ہیں۔ شریعت نے قریبی رشتہ داروں اور اہل محلہ کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ پہلے دن جن کے ہاں میت ہے ان کو کھانا پیش کریں، کیونکہ وہ دکھ، رنج اور تکلیف کی وجہ سے اور میت کے تجہیز و تکفین کے معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے اور نہ ہی کھانا پکانے کا عام طور پر موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ان کی پہلے دن کی خیر خواہی قریبی رشتہ داروں اور اہل محلہ کو تاکید کی ہے کہ وہ ان کی خیر خواہی کریں، لیکن اس خیر خواہی کو بھی کسی کے اوپر لازم کر دینا کہ فلاں کی طرف سے ہے اور اس کے اوپر جھگڑے کرنا اور اس کے اوپر باتیں بنانا، یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے اور یہ اچھے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کوئی شادی کا کھانا تھوڑی ہے کہ جو ہے وہ ہم کسی کے اوپر لازم کریں، کسی کے گھر سے آنے کا انتظار کریں، تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کسی پر بھی لازم نہیں ہے۔ جو بھی اہل میت کی خیر خواہی کرے گا ان کی خیر خواہی کی نیت سے وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ جی، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا عورت میک اپ کر سکتی ہے؟ عورت کا اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنا بلا شبہ جائز ہے، بلکہ اگر وہ حکم دیتا ہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ اسی طرح اپنے محارم کے سامنے بھی جائز بناؤ سنگار اور جائز میک اپ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ غیر محارم کو دکھانے کے لیے میک اپ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں میک اپ کی دائرہ وہی قیودات تمام رہیں گی کہ جو جائز طریقے سے میک اپ ہو، یعنی اب آئی برو کو جس طرح وہ خوبصورت بننے کے لیے بنایا جاتا ہے اور دیگر ایسی چیزیں بھی میک اپ کے نام پہ شامل ہو گئی، اپنے بالوں کو چھوٹا کرنا، کچھ کندھوں تک لے جانا، مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، ایسی تمام چیزیں جو میک اپ کے نام پہ ہو رہی ہیں تو وہ درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہیں اور جو ناجائز باتیں ہیں، اس کا حکم اگر شوہر بھی دے، والد بھی دے، کوئی بھی دے، تو اس کے حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ پاک کی نافرمانی ہے اور ایک طرف شوہر کا حکم ہے، تو شوہر کے حکم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یقیناً فوقیت رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس کا اگر شوہر بھی حکم دے تو اس کا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شرعی طور پر جو بھی ناجائز میک اپ ہے یا ناجائز بناؤ سنگار ہے تو وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، دارالفتہ اہل سنت سے ایک کتاب باقاعدہ شائع ہوئی ہے، زینت کے شرعی احکام۔ زیب و زینت لباس کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر بھی، جیسے یہی میک اپ اور بناؤ سنگار اختیار کرنا۔ مردوں کے لیے بھی کئی طرح کی زینت جس کی شرعاً اجازت نہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کئی ایسے احکامات ہیں۔ تو زینت کے شرعی احکام پر یہ مشتمل کتاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب باقاعدہ اپلوڈ ہے، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی فرمائیے۔ لودھنا سے سوال ہے کہ قصر نماز کے حوالے سے اگر دوسرے شہر میں شادی ہوئی ہے اور آپ میکے جائیں، ہفتے کے لیے جائیں، تو قصر نماز واجب ہوگی یا مکمل نماز پڑھنی ہوگی؟ اگر کسی ایسے شہر میں شادی ہوئی ہے جو مسافت سفر پر ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے اور عورت وہاں پر بیاہ کر گئی ہے، تو اب اس کا وہی وطن اصلی ہے۔ اب اگر یہ اپنے میکے میں آتی ہے، 15 دن سے کم اس کا قیام ہے، تو یہ یہاں پر
قصر کرے گی، کیونکہ جب اس نے یہاں سے اپنی سکونت یعنی رہائش چھوڑ دی ہے اور اپنے سسرال میں چلی گئی ہے، تو اب یہ جو میکہ ہے یہ اس کا وطن اصلی نہ رہا، اس کا وطن اصلی اس کا سسرال ہے۔ لہٰذا جب بھی یہاں پر ایک ہفتے کے لیے 2-4 دن کے لیے یعنی 15 دن سے کم کے لیے آئے گی تو یہاں پر قصر کرے گی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ نے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ دارالتاء سنت سے مربوط رہیں۔ دارالتاء سنت کا میل ایڈریس بھی اپنے پاس رکھیں، ای میل کے ذریعے بھی آپ شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور بطور خاص جو بیرون ملک ہیں وہ دارالتاء سنت سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے، اور جو کچھ علم کی باتیں سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمت